الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. آگے آ جائیے، اوپر سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی جگہ مل کے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے آتے ہیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے۔ حضرات گرامی دوستوں اور بزرگوں، انسان کی ایک صفت ہے بھولنے کی، کہ وہ بھولتا بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، تو وقتاً فوقتاً اللہ کی مہربانی کے لیے یا اللہ کا فضل کے لیے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ کچھ ایسا مہینہ لے آتا ہے، ایسا دن لے آتا ہے کہ جس دن میں بندے اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اور وہ جو تعلق ٹوٹ گیا تھا دنیاوی مشغولیتوں میں، وہ تعلق پھر سے کیا ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ تو کبھی جو ہے رمضان کا مہینہ لے آتا ہے کہ بندے کیا ہو جائے، غفلت سے توبہ کر کے میرے قریب آ جائیں۔ پھر رمضان کو 1.5-2 مہینہ گزرتا ہے تو ذوالحجہ کے 10 دن کی فضیلت بیان کی گئی کہ اس کے شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلت ہے، اس میں عبادت کی فضیلت ہے، اور بعض اہل علم نے تو یہ کہا ہے کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن رمضان المبارک کے دنوں سے افضل ہے، تو تاکہ بندے اس میں کچھ عبادت کر کے اللہ کے قریب آ جائیں۔ پھر اس کے بعد 10 محرم کو روزہ رکھوا دیا کہ اس دن آ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ ہفتے میں جمعہ کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعرات کی جو شب ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عہد کو تازہ کرنے کے لیے اس طرح فضیلت والے ایام وقتاً فوقتاً لاتا رہتا ہے۔ اسی میں سے یہ شب بھی ہے جو آج کی رات ہے۔ اس کو حدیث پاک کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ شعبان کی بالکل جو ہے نصف شب، شعبان کا 30 کا دن ہوتا ہے، تو یہ آج آدھا شعبان گزر گیا۔ شب برات جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اس میں شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ اردو کا بارات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بارات کی رات ہے، اس لیے دیکھیں گے بارات جیسے جشن مناتے ہیں، تو بارات نہیں ہے یہ، براءۃ، قرآن میں نا براءۃ من اللہ ورسول، تو براءۃ ہے وہ، لیلۃ البراءہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی وہ رات جس میں اللہ کی طرف سے بندوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے، چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کا۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو روایتیں حدیث میں مروی ہیں وہ
کم سے کم 10 صحابہ کرام سے مروی ہے. 17 کا بھی قول ہے کہ 17 سے بھی مروی ہے روایت ہے. لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں. کیا ہیں؟ کمزور ہیں. لیکن ضعیف حدیثوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کئی ساری ضعیف حدیثیں مل جائیں اور ایک ہی حدیث کو بیان کرنے کے لیے کئی سارے لوگ ہوں تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. بھائی ایک اکیلا کمزور بندہ ہے تو اس کے لیے اکیلے مقابلہ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر 10-15 کمزور ایک ساتھ مل جائیں تو طاقتور بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بن جائیں گے نا. تو ایسی ایک حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اگر اس کو کئی لوگوں نے بیان کیا ہے. آپ نے ابھی سنا کہ 10 یا 17 صحابہ کرام سے یہ روایتیں مروی ہیں تو اس حدیث میں قوت آ گئی. اب یہ حدیث حسن لغیری ہو گئی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. فضیلت ہے اور اہمیت بھی ہے اس رات کی. اور وہ اہمیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدھی رات گزر جائے، یہ رات آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له. سنو، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. کوئی ہے اولاد طلب کرنے والا کہ میں اسے اولاد کی نعمت دوں. الا هل من سائل فاعطي له. یا ہے کوئی کسی بھی ضرورت کا سوال کرنے والا تو میں اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب عربوں میں وہ قبیلہ تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس کئی ہزار بکریاں ہوتی تھیں. یعنی ایک دو بکری نہیں، ہزاروں بکریاں ایک ایک آدمی کے پاس ہوتی تھی. تو پورے قبیلے میں کتنی بکریاں ہوں گی؟ لاکھوں بکریاں ہوں گی ان کے پاس. تو لاکھوں بکری کے بالوں میں کتنا تعداد کتنی ہوگی اس کی؟ ایک دو بکری کے بال آپ گن نہیں سکتے. اگر مان لیجئے کہ 1,00,000 بکریاں ہوں تو ان 1,00,000 بکریوں میں کتنے بال ہوں گے؟ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت فرماتے ہیں بنیادی اس امت کے لوگوں کی. تو یہ بہت خاص رات ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، دعاؤں کی قبولیت کا اعلان ہے. لیکن جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے. شیطان اپنا کام یہ کرتا ہے کہ ان کو اس اہم رات سے غافل کر دیا جائے. تب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ تو کھانے پکانے کی رات ہے، تو چلو آج حلوہ بنواؤ، تو بریانی بنواؤ، یا اس طرح کی چیزیں بناؤ. اوپر سے ستم والا ہے ستم کہ اپنے رشتہ دار میں جو مر گئے ان کی پسند کا کھانا بناؤ، وہ آئیں گے کھانے کے لیے. ہوتا ہے نا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت ہمارے جو رشتہ دار تھے جو دنیا سے چلے گئے وہ کھانے کے لیے آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں کھانے کے لیے. تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. بولے مردے جو ہیں وہ یا تو جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے. دو ہی جگہ ہوں گے. یا تو نیک ہوں گے تو جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں گی وہاں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور اگر برے ہوں گے تو جہنم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں گی، وہ ایک قیدی اور مجرم کی طرح ہوں گے. تو اگر وہ جنتی ہے تو جنت کی نعمت چھوڑ کے تیرا کھانا کھانے آئیں گے. وہ جنت کی نعمت چھوڑ کے دنیا کا کھانا جنت کے کھانوں سے اچھا ہو جائے گا؟
اس کو کھانے آئیں گے وہ؟ اور اگر وہ مجرم ہیں، قیدی ہیں، تو ان کو اجازت مل جائے گی کہ جاؤ گھوم کے آؤ، اس کو چھوڑیں گے فرشتے؟ تو یہ سب بلا وجہ کی جہالت کی باتیں جو معاشرے میں چلی ہوئی ہیں، اب بھی ہیں. ابھی مغرب سے پہلے، مغرب بعد ایک صاحب پوچھ رہے تھے مجھ سے مسئلہ کہ ہمارے گھر میں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بنائیں گے وہ کھانا. تو زندگی میں تو اپنے رشتہ داروں کے پسند کے کھانے کا لحاظ ہوتا نہیں تھا کہ ان کو کیا پسند ہے. اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا پسند ہے اور اس کو کھلا دیں. لیکن مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان کی پسند کا کھانا بناتے ہیں. تو یہ سب چیزوں میں شیطان لگاتا ہے. ایک وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ جاگنے کی رات ہے تو جاگو. اب چاہے گھوم پھر کر کے جاگو، سڑکوں میں وقت گزار کر کے جاگو، یا گاڑی چلاتے ہوئے اور اس طرح بجاؤ کہ لوگوں کی نیند خراب ہو جائے، تو اس طرح سے رات گزارتے ہیں. پھر ایک چیز، قبرستان جاتے ہیں جھنڈ بنا کر کے، جماعت بنا کر کے قبرستانوں میں چراغا کرتے ہیں. تو دیکھیے دین جو ہے نا، دین آپ کی مرضی سے نہیں چلتا. دین آپ کی خواہشات کا نام نہیں ہے. دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام دین ہے. نماز پڑھنا دین ہے؟ کیا خیال ہے؟ نماز پڑھنا دین ہے؟ دین ہے؟ کہہ رہے دین ہے. نماز پڑھنا دین نہیں ہے. اب آپ کو لگے گا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، امامت کرتے ہیں اور بولتے ہیں نماز پڑھنا دین نہیں. جی نماز پڑھنا دین نہیں ہے. سمجھے کیوں؟ اگر نماز کی شکل دین ہوتی تو جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. جس وقت سورج ڈوبتا ہے اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. زوال کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. پتہ چلے نماز کی شکل دین نہیں ہے. جس وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے اس وقت نماز پڑھنا دین ہے، اور جس وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس وقت نماز پڑھنا دین نہیں، دین ہے. تو اب طلوع آفتاب کے وقت، سورج نکلنے کے وقت اگر کوئی بند کمرے میں اخلاص کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے نماز پڑھے گا تو ثواب مل جائے گا. کیوں؟ منع ہے نا. منع ہے تو حکم پورا کرو، اپنی مرضی مت چلاؤ. تو نماز دین اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور نماز بے دینی اس وقت بنتی ہے جب اللہ کے حکم کے خلاف ہو. روزہ رکھنا دین ہے. اگر روزہ رکھنا دین ہے تو عید کے دن بھی روزہ رکھنے پر ثواب ملنا چاہیے تھا. بقرعید کے دن بھی روزہ رکھنے پر ثواب ملنا چاہیے. لیکن عید یا بقرعید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو ثواب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ گناہ ہے. پتہ چلا روزے کی شکل دین نہیں ہے. ان 5 دنوں میں، عید کے دن اور عید بقرعید میں 4 دن کنٹینیو، جو 5 دن سال بھر میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، بے دینی ہوگی، جائز نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جب اللہ کا حکم ہو روزہ رکھنے کا تو دین بنتا ہے روزہ، اور جب حکم نہ ہو تو بے دینی بنتی ہے. حج کے دنوں میں سارے حاجی کو عرفات کے میدان میں جانا رہتا نا. ایک دن آتا ہے سر اس میں سارے حاجی عرفات کے میدان میں وقت گزارتا. کوئی اگر اس دن کہے کہ میں عرفات کے میدان میں کیوں جاؤں، میں تو خانہ کعبہ میں رہوں گا اور 1 لاکھ نماز کا ثواب حاصل کروں گا، ثواب ملے گا؟ حج ہو جائے گا؟ بتائیے. نہیں ہوگا نا. کیوں؟ حکم پورا کرنے کا نام دین ہے. حکم پورا کرنے کا نام دین ہے، خواہش پر چلنے کا نام دین نہیں ہے. تو اب جب اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب اس رات میں قبرستان جانے کو سمجھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے پاس. حضرت عائشہ رات میں اٹھتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں.
نہیں ہے تو ان کو خیال آیا. کیا خیال آیا؟ ایک عورت کو جو خیال آ سکتا ہے وہ خیال آیا کہ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا تو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، لیکن کسی کے گھر پہ نہیں تھے. تو مسجد نبوی سے جنت البقیع بالکل سامنے ہی ہے. تو وہ ٹہلتے ٹہلتے وہاں گئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بقیع والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ کو دیکھا، آہٹ سنی تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کسی اور کے پاس چلا گیا ہوں؟ تو کہا ہاں میرے دل میں تو یہی آیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میں کیسے ناانصافی کر سکتا ہوں کہ تمہاری باری کے دل میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں. بات یہ ہے کہ آج 15ویں شعبان ہے، یعنی نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے بہت زیادہ اپنے بندوں کی، اور قبیلے بنو کلب کی تعداد کے بکریوں کی تعداد کے برابر اور بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس امت کی مغفرت کرتا ہے. تو میں آیا تھا بقیع والوں کی مغفرت کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے کہ اس قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کی مغفرت کی دعا کر دوں. یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضور کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوا، اور اس طرح چپکے سے حضور گئے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا. تو اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی میں اس رات میں ایک دن قبرستان چلا جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ کسی کو پتہ نہ ہو ان مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آ جاتا ہے تو سنت ادا ہو گئی. سنت اتنی ہے، ہر سال جانے کی ضرورت نہیں، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، میلہ لگا کے جانے کی ضرورت نہیں، اجتماعی طور پہ کہ سب لوگ چلیں، اور قبرستان کو سجانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہم اگر جو کچھ کرتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہوتا ہے، اور حکم کے خلاف کوئی بھی کام ہو وہ دین نہیں بنتا، وہ بے دینی بنتی ہے. حکم کے خلاف جو بھی کام ہو کیا بنتا ہے؟ وہ بے دینی بنتی ہے، دین نہیں بنتا ہے. تو یہ چند باتیں اس رات کے تعلق سے ہوئی. 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے بھی کچھ سن لیجیے. روزے کے بارے میں پوچھتے ہیں نا بہت سارے لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کا جب مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے، اور 27 شعبان تک جو مہینہ چل رہا ہے اس کی 27ویں تاریخ تک کنٹینیوس مسلسل تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنا روزہ رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ رمضان آ گیا. پھر رمضان کے روزے سے 2-3 دن پہلے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے پھر سے فریش ہو کر کے رمضان کا روزہ رکھیں، اور شعبان کے مہینے کو رمضان کا درجہ نہ ہو جائے اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ رمضان کے تو پورے مہینے کا فرض ہے، اس کے پورے مہینے کا فرض نہیں ہے نا. تو کنٹینیو روزہ رکھتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کا جو رمضان میں روزہ چھوٹ جاتا نا عورتوں کے مہینے کی وجہ سے، تو ہم بھی اس مہینے کا انتظار کرتے تھے کہ چونکہ اللہ کے رسول روزہ رکھیں گے تو ہم لوگ ساتھ میں رکھ لیں گے روزہ. کیونکہ عورت کے لیے نفلی روزے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ، کیا پتہ شوہر کو دن میں بیوی کی ضرورت ہو اور بیوی جو ہے وہ روزہ رکھی ہوئی ہے. تو بھائی بیوی کس لیے ہوتی ہے؟ شوہر کو پاک دامن بنانے کے لیے ہوتی ہے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور وہ روزہ رکھ کر کے رابعہ بصریہ بنی ہوئی ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ کہیں اور جائے گا. مسئلہ یہی ہے. تو نفلی روزہ رکھنے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے بغیر شوہر کی اجازت کے. پہلے اس سے پوچھے گی، شوہر نے اجازت دے دی تو آپ کیا کرو؟ روزہ رکھ لو. نہیں اجازت دی تو اجازت نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ہم جس مہینے میں حضور روزہ رکھتے تھے
اس مہینے کا انتظار کرتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے کا، اور ہمارے جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے وہ ہم ان دنوں میں رکھتے تھے۔ تو اب پتہ کیا چلا، پورے شعبان کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، حضور کا عمل ہے کہ صرف 15 کا، پہلی تاریخ سے لے کے کنٹینیو مسلسل روزہ رکھنا سنت ہے، صرف 15 کا نہیں۔ تب اگر کوئی 1 تاریخ کو رکھا اس کو بھی وہی ثواب، 2 شعبان کو رکھا اس کو بھی وہی ثواب، 3 کو رکھا اس کو بھی وہی ثواب، اور 15 شعبان کو رکھا اس کو بھی وہی ثواب۔ 15 شعبان کا کچھ الگ سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الگ سے اس کی فضیلت، کل اگر آپ روزہ نہ رکھیں اور 16 شعبان کو رکھتے ہیں روزہ، تو اس میں جو ثواب ملے گا وہی ثواب کل کے روزے کا ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ روزے کے بارے میں مسئلہ ہو گیا۔ ہاں، کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، سنت ہے نا، یہ سال کے 12 مہینے کا معمول تھا، پیر جمعرات کا روزہ، تو کل پیر کا دن ہے، تو کوئی اس نیت سے رکھتا ہے کہ پیر کا دن ہے، نہ یہ کہ 15 شعبان ہے، تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ یا اسی طریقے سے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ 3 دن میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے، ایام بیس بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان 3 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو ثواب 15 پڑتا ہے نا، 15 شعبان، تو خالی 15 نہیں، 13 سے رکھنا چالو کرنا چاہیے تھا، تب جا کر کے سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، میں فضیلت کی نفی نہیں کر رہا ہوں، خاص فضیلت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی خاص درجہ یا حکم یا کوئی ثواب آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کل روزہ رکھے تو بھی وہی ملے گا، اور پرسوں رکھے تو بھی وہی، اور اس کے بعد پرسوں رکھیں گے تو بھی وہی ملے گا، اور اگر کل رکھتے آپ تب بھی وہی ملتا ہے۔ تو اب اگر کوئی رکھ لے تو ثواب تو ملے گا، لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تو شعبان کے تعلق سے مجھے سمجھانی تھی، امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ گئی ہو۔ ایک بات تو یہ سمجھائی کہ اس رات میں کچھ کھانا بنانا یا اس طرح کی کوئی یہ دین نہیں ہے، البتہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ حدیثیں کمزور ہیں لیکن بہت ساری حدیثیں مل کر کے اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روزوں کے بارے میں بتا دیا تفصیل سے کہ سنت کیا ہے نا، پورے مہینے کا سنت ہے روزہ رکھنا، اگر کوئی 15 کو رکھتا ہے اس کو بھی ثواب مل جائے گا، لیکن کچھ الگ سے اس کی فضیلت یا اس کا ثواب نہیں ہے۔ شروع میں نے ایک بات یاد کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے، تعلق جو کمزور ہو گیا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی راتیں لاتا ہے تاکہ بندے کیا ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور ایک جو اللہ سے محبت کا تعلق تھا اس محبت کو وفاداری کے ساتھ قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اس لیے اس طرح کے موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا رہتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے مہربان ہے، ہر لمحے ہر بندے کے ساتھ اللہ کی جو محبت کا تعلق ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کس قدر اللہ کو محبت ہے اپنے بندوں سے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اس آیت کا پس منظر جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت وحشی، یہ حضرت وحشی وہ ہیں جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو جو تعلق تھا محبت کا،
تو جس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کی نماز دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 70 مرتبہ حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی، چاہتے تھے کہ یہ اسی حالت میں رہیں تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے مسلمانوں کا جوش بھڑکے اور پھر وہ دشمنوں سے انتقام لیں۔ اور قریب سے قریب ترین لوگوں کی وفات جب ہو جاتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن، اس سے زیادہ یاد نہیں رکھتا۔ جنگ احد ہوئی ہے 2 ہجری میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں فتح مکہ جب ہوا ہے تو اس موقع پہ اپنے چچا کو یاد کر کے روتے تھے، اس قدر غم تھا حضور کو۔ لیکن ہمدردی یہ تھی کہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، تو حضرت وحشی کے پاس دعوت دینے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو دعوت دو۔ وہ گئے، دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے اسلام میں قانون ہے کہ جو شرک کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے، تو میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گا؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو حضور نے ان کو سنایا۔ قرآن مجید کی اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نہیں، پہلے وہ آیت نازل ہوئی، الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ توبہ کر لیں، یعنی کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نیک عمل کریں، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں، ایمان لانا، توبہ کرنا، نیک عمل کرنا۔ یہ تینوں بہت مشکل ہیں، ہم سے نہیں ہو پائیں گی، تو اس لیے میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ نے دوسری آیت بتائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ جس کی چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا، اگر اس نے میری مغفرت نہ چاہی تو میں کیوں مسلمان بنوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے چاہنے پر رکھا نا، تو اگر وہ نہ چاہا تو میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ ان کے مسلمان بننے سے اللہ کا فائدہ تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ بڑے ہیں تو تھوڑا سا اور بڑے ہو جائیں گے، ایسا اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا تھا؟ نہیں نا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانثاکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا۔ تمہارے اول آخر، انسان جنات، مرد عورت، سب کے سب اگلے پچھلے مل کر کے سب سے زیادہ متقی بن جائیں اور سب کے سب اللہ کے رسول جیسے تقوی والے بن جائیں، اللہ فرماتے میری حکومت میں، میری عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور سب کے سب لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانثاکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شیئا۔ سب کے سب بدترین انسان بن جائے، سب فرعون بن جائے، سب حامان بن جائے، سب قارون بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میری عظمت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، میں پہلے ہی پڑھا ہوں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے مسلمان ہو جانے سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر یہ چونکہ اس امت کے فرد تھے اور اس امت کے ناز اللہ نے برداشت کیا۔ تو جب یہ آیت معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتاری جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا ہے، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے کہ تم نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا گناہ کرتے کرتے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء فاستغفرونی لغفرتکم ولا ابالی
تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے. یہ آیت جب انہوں نے سنی تو کہا کہ اللہ نے اس آیت کو میرے لیے اتارا ہے، اس آیت کی وجہ سے میں مسلمان ہوتا ہوں. اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور جنگ میں شریک ہوئے، اور مسیلمہ کذاب کو پھر انہوں نے قتل کیا. حضرت وحشی، حضور کو اتنا غم تھا کہ جب یہ حضرت وحشی حضور کے سامنے آئے تو حضور نے کہا کہ دیکھو تم میرے سامنے مت آیا کرو، تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. مجھے اپنا آپ مت دکھانا، میرے پیچھے رہا کرو یا میری نظر سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے اور میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی بات آ جائے. وہ چلے گئے چھوڑ کر کے. اور پھر جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا. فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کفر میں تھا تو اسلام کی ایک بڑی طاقت کو میں نے ختم کیا، حضرت حمزہ کو، اور جب میں اسلام میں آیا تو کفر کی ایک سب سے بڑی طاقت مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ میرا وہ گناہ اس نیکی کے ذریعے سے معاف ہو جائے. یہ ہے اللہ کس قدر مہربان اپنے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے آیتوں پر آیتیں اتار رہے ہیں کہ میرے گنہگار بندے تم میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو. ایک حدیث ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ پاک دن میں رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے کہتا ہے اے میرے وہ بندے جو دن بھر میری نافرمانی میں مبتلا رہے، تم رات آ گئی ہے، مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر دن ہوتا ہے تو اللہ دن میں بھی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر دعا کے لیے اور توبہ کے لیے اپنے بندوں سے کہتا ہے. بھائی اٹھ کے جانے کا ماحول نہ بنایا آپ حضرات، قریب قریب آ گئے تو بور تو نہیں ہو رہا ہے، بند کر دیتا ہوں. جی میں ایک ساتھ بہت سارے اٹھ کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. یہ تو اس امت کے ساتھ پچھلی امت میں ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی، بارش نہیں برس رہی تھی، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک میدان میں بنی اسرائیل کو سب کے ساتھ جمع ہو جاؤ اور بارش کے لیے دعا کرو. 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں چلے گئے. دعا کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اخیر میں یہ کہا کہ اللہ اگر میرا مرتبہ آپ کی نظر میں کم ہے تو آپ اپنے آخری محبوب کے صدقے میں تو بارش برسا دیجیے. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ بات یہ نہیں ہے کہ تمہاری حیثیت میری نظر میں کم ہے یا تمہارا مرتبہ کم ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، وہ جب تک اس مجمع میں رہے گا تب تک بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اس کو نکال دو اس مجمع سے، بارش ہو جائے. انہوں نے کہا 70,000 کا مجمع، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی اعلان کر رہے ہیں کوئی شخص ہے ایسا جو 70 سال 40 سال سے مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، وہ جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی. اس شخص کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے. اب وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے نکلتا ہوں تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا کہ یہ وہ منحوس شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے.
لوگ تانے دیں گے، اور اگر نہیں نکلتا ہوں تو میری وجہ سے اتنے سارے لوگ پریشان ہیں، تو میں اتنے سارے لوگوں کو پریشان بھی نہیں کر سکتا اور نکل بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے دل میں بات آئی کہ ایک کام کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں کہا ربی انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، پروردگار 40 سال سے مسلسل تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو نے مجھے مہلت دی، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ اس نے صدق دل سے جو توبہ کی ہے، حقیقت میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر نہیں، بلکہ رسوائی سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، تاکہ لوگوں کی نظر میں بدنام نہ ہو جاؤں، اور اس نے ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شخص مجمع سے نکل جائے ورنہ بارش نہیں ہوگی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر بادل چھا گیا، ہوائیں چلنے لگی اور چھم چھم بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، کوئی مجمع سے نکلا بھی نہیں اور بارش آپ نے برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا، اسی کے صدقے طفیل میں نے بارش برسا دی۔ یہ اللہ ہے۔ کہا اچھا بتا دیجئے اس کا نام کیا ہے؟ کہا جب میرا نافرمان تھا میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج اس نے توبہ کر لیا ہے تو میں اس کا نام تمہارے سامنے ظاہر کر دوں، اس بندے کو دلیل اور رسوا کر دوں؟ میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ لوگوں غیبت مت کیا کرو، میں اپنے اس بندے کی غیبت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اتنے مہربان ہے۔ اتنی مہربانی کے باوجود اور اتنی رحمت کے باوجود آج کی اس رات اور اہم ترین رات میں بھی اللہ رب العزت چند لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ میں نے احادیث کی کتابوں سے، چونکہ بعض حدیثوں میں 4 لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، بعد میں 5 کا، بعد میں 6 کا، تو سب ملا کر کے ٹوٹل جو ہے ایسے 14 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں بھی نہیں کرتا۔ اس میں سے سب سے پہلا شخص جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، اس نے جو ہے ان سے مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر بولتے ہیں کہ میں دوسری شادی کروں گا، کیا میرے شوہر کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کرے؟ دوسری شادی کرنے کی اجازت؟ تو کہ بھائی سب کو اجازت ہے، تمہارے شوہر کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر کے میں اپنا آپ کو دکھاتی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، اس کے باوجود میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ بات انہوں نے سنی، ان کے دل پر لگی، غشی طاری ہوئی، اور کہا کہ اس عورت نے مجھے توحید سمجھا دیا۔ جس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اتنی حسین ہوں، اس کے باوجود میرا شوہر دوسرے نکاح کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ تصویر عورت کی طرف دیکھے؟ وہ کہنے لگے کہ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتا ہے، کسی غیر کا در ٹھکٹھکاتا ہے، تو اللہ پاک کو غیرت آتی ہے، جلال آتا ہے، میں ساری چیزوں کا مالک ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، سارے اختیارات تنے تنا میرے ہاتھ میں ہے، مجھے چھوڑ کر کے تم دوسرے کے در پہ جا رہے ہو۔ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اس لیے اللہ شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرتے، اور مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص ہے کینہ کرنے والا، کینہ، کسی سے دشمنی، عداوت، بغض، نفرت، کسی کی ترقی دیکھ کر کے حسد کرنا، جلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے تحت آتی ہیں۔
اپنے دل میں کسی کے تعلق سے میل رکھنا، یہ سب اس کے ذمن میں آتا ہے. تو آدمی کو بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بچے، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو اور تمہارا دل سب کی طرف سے صاف ہو، تو ایسا ضرور کرو. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور یہ میری عظیم الشان سنت ہے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. دل کو صاف رکھنا یہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت ہے. حضور صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک شخص گزرے گا، جنتی ہوگا. صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کیے ہوا ہے، ہاتھ میں جوتے ہیں، مسجد سے گزر گئے. پھر دوسرے دن کی حضور کی مجلس لگی ہوئی کہ وہ شخص اسی حالت میں گزرے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرے گا. تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے یہی فرمایا. تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور ان کا عمل یہ تھا روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے روزانہ، اور رات بھر نفلیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میں روز ایک قرآن ختم کرتا ہوں، رات بھر نفل پڑھتا ہوں اور دن میں روزہ رکھتا ہوں، تو میرے سے زیادہ عمل کرتے ہوں گے یہ کہ ان کو جنتی کہا حضور نے. تو ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میرا گھر والوں سے تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ رات گزار لوں. تو کہا ٹھیک ہے، شوق سے آ جاؤ. اور ان کے ساتھ میں مہمان بن گئے. اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کے لیے لیٹے تو وہ بھی سوئے، اللہم بسمک تو آیت پڑھ کے سو گئے. ان کا عمل دیکھ رہے تھے کہ کچھ خاص عبادت کرتے ہوں گے، رات بھر نفل پڑھتے ہوں گے، تو کچھ خاص نہیں دیکھا. جب آنکھ کھلتی ہے تو کلمہ علمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. صبح اٹھے تو کوئی خاص عمل نہیں. ایک رات گزری، دوسری رات گزری، 3 رات گزر گئی. تو کہنے لگے کہ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. تو انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے. کہ جب یہ جانے لگے تو ان کو بلا کر کے کہا کہ بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب بھی رات کو بستر پہ آتا ہوں تو اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا، کوئی گندگی نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اچھل گئے، ہاذا ہوا ہاذا ہوا ہاذا ہوا، یہی ہے وہ عمل، یہی ہے وہ عمل، یہی ہے وہ عمل جس کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی. اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. آسان نہیں ہے اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا، آسان نہیں ہے آپ کو کوئی ستائے، تکلیف پہنچائے اور آپ اس کو معاف کر کے سو جائیں. تو میرے دل میں کسی سے کوئی کینہ نہیں ہوتا. تو کینہ رکھنے والے اس رات میں نہیں بخشے جاتے. جن 2 لوگوں میں جھگڑا ہو، جب تک صلح نہ کر لیں اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے مغفرت نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا زنا کرنے والے، حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس وقت زناکار زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو کفر پر موت آئے گی. اور شرابی کے بارے میں بھی فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مومن، کہ جس وقت شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے. اسی حالت میں موت آ گئی تو کفر پر موت آئے گی. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، اس کے جسٹ بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے وبالوالدین احسانا. اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تمہارے رب نے طے کر دیا ہے کہ تم
اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر اف سے نیچے بھی کوئی کلمہ ہوتا تو اس کو بھی منع کیا جاتا اور انہیں جھڑکنا مت. ان کے لیے دعا کرنا, مغفرت کی دعا کرنا اور کہنا کہ اے میرے رب جس طرح بچپن میں ان لوگوں نے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت کرتا ہے اللہ کے رسول میرا باپ جو ہے میرا مال لے لیتا ہے اس لیے میں آپ کے پاس شکایت لے کر کے آیا ہوں. حضور کے پاس شکایت پہنچی تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے باپ کو بلواؤ. ان کے والد کو بلایا گیا تو پوچھا کسی سے کیا بات ہے. حضور نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ تو کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف حضور کی بارگاہ میں شکایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میرا باپ جو ہے میرا مال لے لیتا ہے. اس باپ کے دل میں جو تکلیف پیدا ہوئی اور اس باپ کے دل پر جو صدمہ آیا اس نے عربوں کی گھٹی میں شاعری ہوتی ہے دل ہی دل میں اس نے چند اشعار پڑھے اور چند اشعار پڑھتے ہوئے وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس کے سے بات میں کیجئے گا, پہلے یہ پوچھئے کہ وہ اشعار تم سناؤ جو ابھی تمہارے دل نے کہے ہیں اور تمہاری زبان پہ بھی نہیں آئے ہیں. ابھی دل میں وہ سوچ رہے ہیں وہ اشعار کے بارے میں اور تمہاری زبان پر نہیں آئے ہیں. پہلے وہ اشعار سناؤ اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں نے ابھی دل ہی دل میں وہ اشعار کہے تھے میرے کانوں نے بھی نہیں سنے اور آپ کو اللہ نے بتلا دیا یقیناً آپ سچے رسول ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق انہوں نے وہ اشعار پڑھے. وہ اشعار عربی زبان کا شاہکار ہیں. غدوتک مولودا وعزتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہلو اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی تركت به دوني فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم تر حق أبوتي فعلتك والجار المجاور يفعل. ان اشعار میں جو درد ہے ان اشعار میں جو ایک باپ کے دل کی شکایتیں ہیں وہ اور عربی زبان کے حسن اور اس کی جو وسعت ہے اردو کے قالب میں اس کو ڈھالا نہیں جا سکتا. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے میں نے اپنے لیے زندگی جینا چھوڑ دیا. میں اپنے لیے زندہ رہنا چھوڑ دیا. میں نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا اور میں جو ہے تجھے ٹھنڈی چھاؤں پہنچانے کے لیے تجھے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے گرم گرم دھوپ اور سخت تھپیڑوں سے لڑتا رہا تاکہ میرے بچے کو ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو جائے. تم کو سردی سے بچانے کے لیے میں برفانی ہواؤں سے لڑتا رہا تاکہ میرا بچہ ٹھنڈی سے بچ سکے. میں نے جو ہے کوल्हू کے پیر کی طرح چکی میں پس پس کر کے اپنی جوانی کا پورا رس نکال کر کے تیرے اندر ڈال دیا تاکہ تو طاقتور ہو جائے. میں کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا
تو یہ جانتے ہوئے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں کبھی تجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، کبھی اس حکیم کے پاس لے جاتا کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، میرا بچہ کہیں زندگی کی آخری سانس نہ لے لے۔ تو اور بیماری تجھے لگتی تھی اور رات بھر سوتا میں نہیں تھا، میں جاگ جاگ کر کے تیری بیماری کا خیال رکھتا تھا اور جاگ کر کے تجھے راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جب تو بڑا ہو گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب میرا بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کی زندگی کے بہار کے دن آ گئے اور میری جوانی ختم ہو گئی، میری کمر جھک گئی، میں سیدھا رسیدہ ہو چکا اور میں لاٹھیوں کے سہارے چلنے لگا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ جس طریقے سے بچپن میں نے اس کی خاطر زندگی گزاری تھی، اس کو راحت و آرام پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی کہ میں اپنے بچے کو راحت اور آرام پہنچا سکوں، لوگوں کی جھڑکیاں سنی، لوگوں کی گالی اور باتیں سنی تاکہ میں اپنے بچے کو آرام اور راحت کے ساتھ کچھ لقمے کھلا سکوں۔ تو جب تو بڑا ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا اور میرے ساتھ بھی تو اچھائی کا معاملہ کرے گا اور میری خدمت کرے گا، لیکن تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے دیکھتا ہے تو اس طرح غسیلی نظروں سے دیکھتا ہے جیسے تیری ایک ایک نظر میرے اندر چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا اور کئی سالوں کی محنت کو میں نے سمجھو ضائع کر دیا اور میں یہ سوچا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں لیکن تمہارا نوکر ہی صحیح، مگر نوکروں کے ساتھ لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کم سے کم ایک نوکر کی طرح تو میرے ساتھ سلوک کر لیا ہوتا۔ اِذْ لَبْتَرْعَ حَقَّ عُبُوَّتِي، اگر تو باپ جیسا حق ادا نہیں کر سکتا، فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ، تو یہی کر لیتا جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، کم سے کم تو یہی کر لیتا، لیکن تو نے میرے ساتھ یہ سلوک بھی نہیں کیا۔ ان کے یہ اشعار اور بھی لمبے ہیں اور اس میں اور بھی دکھ اور درد کی انہوں نے شکایت کی ہے، لیکن جب یہ اشعار ان کی زبان سے ادا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور حضور کھڑے ہوئے ان کے بیٹے کے پاس جا کر کے اس کا گریبان پکڑ کے کہا، انت ومالک لی ابی، انت ومالک لی ابی، تو اور تیرا مال یہ سب تمہارے باپ کا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنے باپ کے خلاف آ کر کے میرے دربار میں شکایت کرتے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے والدین کی قدر کر لو، نوجوانوں اپنے والدین کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو اور پورا وقت موبائل میں دینے کے بجائے اپنے والدین کے سرہانے جا کر کے بیٹھو اور ان کے حال اور احوال دریافت کرو تاکہ جو ہے ان کو بھی محسوس ہو کہ میری اولاد میرا خیال رکھتی ہے۔ اپنا سارا وقت ادھر ادھر فضول ضائع کرنے کے بجائے حدیث میں قیامت کی علامت بتائی گئی کہ ادنا صدیقہ اقصى اباہ، کہ قرب قیامت میں لوگ اپنے دوستوں کو قریب کر لیں گے اور اپنے باپ کو دور کر لیں گے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا، اور والدہ کے ساتھ تو حسن سلوک یہ ماں سے والد کے مقابلے میں زیادہ۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا تھا، جو مرتبہ دیا تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ حضور نے حضرت عمر کو اور حضرت علی سے کہا تھا کہ حضرت عمر سے کہا تمہارے زمانے خلافت میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس اور وہ یمن سے ہوگا، اس کا قبیلہ ہوگا مراد اور اس کی شاخ ہوگی قرن۔ جب وہ آئے عمر تو تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ کس عمر سے کہا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ان سے کہہ رہے ہیں دعا کرانا۔ اور حضرت علی کو تو جانتے ہیں کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت عمر ہر سال حج کے موقع پر روک لیتے تھے، بھائی یمن والے کون ہیں آ جاؤ۔ تو ایک سال حضرت عمر نے
کہا کہ جتنے حاجی ہیں سب بیٹھ جائیں، یمن والے کھڑے ہو جائیں۔ یمن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یمن والوں میں جو ہے قبیلہ مراد والے کون ہیں وہ آ جائیں اور باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ تو قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے ہوئے۔ قبیلہ مراد میں ایک شاخ تھی جس کو قرن کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ کھڑے رہیں اور باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ تو وہ جو ہے ایک طرف کھڑے ہوئے۔ کہا کہ تم قرن سے ہو؟ کہاں؟ کہا ویس کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، مگر وہ تو پاگل سا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پاگل وہ نہیں، پاگل تم ہو۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہاں وہ عرفات کی طرف اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو لیا، ادھر گئے اور جانے کے بعد جو ہے دیکھا کہ نماز میں مشغول ہیں، تو ان سے پوچھا، نماز انہوں نے مختصر کر دی اور ان سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ کہا اللہ کا بندہ تو سبھی ہوتے ہیں، تمہارا وہ نام کیا ہے جو تمہاری ماں نے رکھا ہے؟ تو کہا تم کون ہو؟ تو میری تحقیق کرنے والے، میرا امتحان لینے والے۔ تو انہوں نے بتایا، حضرت علی نے بتایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ گھبرا گئے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ تو حضرت عمر کے کہنے پر انہوں نے دعا کی۔ پیچھے عبادت کیا تھی؟ بہت زیادہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلیں نہیں، ماں کی خدمت۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب داخل ہونے لگیں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو فرشتے ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ وہ گھبرا جائیں گے کہ مجھے جنت میں داخل ہونے سے کیوں روک دیا گیا؟ تو پھر فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہ دیکھو جہنم والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تم نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے اور تم نے ماں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جس کی طرف اشارہ کرو گے تمہارے کہنے پر اللہ اس کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ یہ ماں کی خدمت کا صدقہ ہوتا ہے۔ نعمان ابن بشیر اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، حضور معراج کی رات میں گئے تو دیکھا جنت میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حضور نے پوچھا یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ تو کہا کہ نعمان ابن بشیر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کے پاس آ کر کے پوچھا ان سے کہ کیا بات ہے؟ میں جب جنت میں تھا تو جنت میں تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، ان کو نہلاتا دھلاتا ہوں، ان کے سر پر تیل لگاتا ہوں، کنگھا کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل سے خوش ہو کر کے یہ کیا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے مدینے کے اندر اور ان کی تلاوت کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر۔ حضور نے فرمایا ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہوتا ہے، ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہوتا ہے، ماں کی خدمت کا یہی صلہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے والدین کی قدر کرنے، جن کے زندہ ہیں، جن کے گزر گئے ہیں اور انہوں نے ناقدری کی، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خاص طور سے آج کی رات میں۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ہر ایک پر تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے رشتہ ناتا توڑنے والا اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ پھر مسبل ازار یعنی پائجامے کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا، لنگی ہو یا پائجامہ ہو یا پینٹ ہو، یہ ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں، گناہ بے لذت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو اللہ نظر رحمت سے قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، شراب کا عادی، جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، اور ایک شخص ہے قتل کرنے والا، چاہے اپنے آپ کو قتل کرے یا دوسرے کو قتل کرے۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب خودکشی کرنے والا۔ اللہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع کرنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو خودکشی کرنے والا بھی اور دوسرے کو قتل کرنے والا۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ حضور نے فرمایا کہ اذا التقى المسلمان، جب 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو قاتل اور مقتول یعنی جس نے قتل کیا وہ اور جس کو قتل کیا گیا وہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر قاتل فما بال المقتول، قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا، جس کو قتل کیا گیا وہ کیوں جائے گا؟ فرمایا لأنه كان حريصا على قتل أخيه، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کے لیے خواہش مند تھا، اگر نہیں قتل کیا جاتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس قدر خطرناک ہے جادوگر، جادو کرنے والے، ہاتھوں کا نشان دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والے، ہاتھ کا نشان دیکھا اور غیب کی خبر بتایا۔ ایک بزرگ گزرے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں بہت فیمس ہیں، تو وہ نابینا تھے، تو ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا ہاتھ، تو ہاتھ دیکھ کے بولا کہ بتاؤ میرے بارے میں۔ وہ دیکھنے والا بولتا ہے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ بولے شادی نہیں ہو سکتی، میرے 10 بچے تیرے باپ کے گھوم رہے ہیں، 10 بچے ہمارے گھوم رہے ہیں، تو بول رہا شادی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری، وہ ایک مرتبہ سے دیکھ رہا تھا تو بولے تو میرے فیوچر کے بارے میں مت بتا کہ کیا ہوگا، میرے پاسٹ کے بارے میں بتا تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو صحیح بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بتا پا گیا۔ ایک آدمی تھا اسی طرح خبریں دیکھ کر کے بتایا کرتا تھا، تو ایک آدمی اس کے پاس تلوار لے کے پہنچ گیا کہ بتا تیرے ساتھ ابھی کیا ہوگا۔ اب وہ کیا بولتا ہے، اگر بولتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا تو مار دیتا، وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھنے والا آج کیسے بتائیں، ذرا سا کچھ ہوا فوراً چلے گئے، کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے، تو مان لیتے ہیں، دشمنی کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ سب غیب کی خبریں بتانے والے ہیں جو صحیح نہیں۔ ستاروں کو دیکھ کر خبر بتانے والا، اور ڈھول اور باجا بجانے والا، آج کل میوزک وغیرہ بھی اسی کے ذمہ میں آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کر نہیں فرماتے، لیکن اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ توبہ سے تو کفر و شرک معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اس سے کفر و شرک جیسے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب گناہ تو سمجھیے اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، اس لیے آج کی رات ہم اللہ سے مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے بھی مانگیں، اور خوب رو کر کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم لے کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے اور گڑگڑائیں گے، تو امید ہے کہ اللہ ہماری زندگی کے حالات بھی بدلے گا، اور ہمیں رمضان بھی آ رہا ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں تاکہ جو ہے رمضان کا وقت ہمارا زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو اور اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔